ہماری توقعات، میری توقعات سے بڑھ کر بلوچستان نے جو ڈسٹنس تھا اور اتنا دور کا سفر تھا، اس کے باوجود جس طرح بلوچستان نے شرکت کی 21 کے جلسے کے اندر، لاہور آنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلوچستان سے، لیکن بعد میں جعفر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ بعد میں ہمیں اور ٹرینز کی بھی ضرورت پڑ گئی اور کنوینس کی ضرورت پڑ گئی، اس وقت ہمارے پاس تھی نہیں، تو اتنا زیادہ پارٹیسپیشن تھی بلوچستان سے، جس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون کی جڑیں مضبوط ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ مہربانی میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ آج نواز شریف صاحب کو سننا چاہتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے ایک منٹ بس اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے جب اپنے دوروں کا آغاز کیا تو وہ کوئٹہ سے کیا، بلوچستان سے کیا۔ کل جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو کامیابی دی، اتنے سارے لوگوں نے اکٹھا مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو مسلم لیگ نون بطور جماعت متحد رہی ہے، تمام تر مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی، اس کا ایک ورکر نہیں ٹوٹا، اس کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی جان پر مشکلات برداشت کی، جیلیں برداشت کی، جھوٹے مقدمے برداشت کیے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹی، جماعت متحد رہی ہے۔ اس وجہ سے کل اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی ہمیں کل دی ہے، یہ اس کا بھی ثمر ہے، جو جماعت کی قربانی ہے اس سب کا ثمر ہم نے کل دیکھا ماشاءاللہ۔ لیکن مجھے خوشی اس دن ہوگی، آج صبح ہم ناشتے کی ٹیبل پہ میاں صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو بطور جماعت بلوچستان میں تقویت دینا، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کو اسٹرینتھن کرنا، یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ انشاءاللہ میں آج یہاں پر آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اب میری توجہ جس طرح پنجاب پر ہے، کے پی کے میں، اس طرح بلوچستان پہ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں آج مسلم لیگ نون کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بلوچستان کی یوتھ کو بھی ایک میسج دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو آج تکالیف ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، ہمیں بطور نمائندہ یوتھ کے اور جو جماعت ہے، بطور جماعت ہمیں ادراک ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، مسلم لیگ نون یہ اچھی طرح جانتی ہے۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کے اسکالرشپس تھے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں پر وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو آپ کو ہونی چاہیے، تو جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو اسکالرشپس شروع کیے تھے، تو میاں صاحب کے بعد آنے والے دور میں وہ اسکالرشپس معطل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو وہ بچے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس لاہور آئے اور انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا، زمین پہ بیٹھے۔ مجھے کسی نے بتایا، مجھے ان بچوں نے کانٹیکٹ کیا جو بلوچستان سے تھے، مجھے ان بچوں نے کانٹیکٹ کیا، میں ایک آواز پہ گئی اور میں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے، وہ لوگ زمین پر بیٹھے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے زمین پر بیٹھ گئی، اور میں نے یہ ان کو کہا کہ میں اس وقت جو آواز میں اٹھا سکتی ہوں میں اٹھاؤں گی، اور پھر اس کے کچھ دن بعد ان کی کوئی داد رسی ہوئی بھی، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو اچھی اعلیٰ تعلیم ہے وہ بلوچستان کے نوجوانوں کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے ان کے اوپر، ان کو نہ صرف یہ ایک منٹ اور ان کو نہ صرف یہ حق ملنا چاہیے جو اندرون ملک بہترین یونیورسٹیز ہیں، بہترین کالجز ہیں، ان میں ان کو رسائی ان تک ہونی چاہیے، بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں باتیں سب نے کی، لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ بلوچستان کے لیے اگر عملی کام کسی نے کیا ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ نظر آتا ہے پوری دنیا کو، تو بھی یہ نواز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔